اسلامی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی گزرا جب ایک عظیم سلطنت نے 6 صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ وہ سلطنت تھی جس نے نہ صرف تلوار کے زور پر بلکہ علم، عدل اور انصاف کے ذریعے بھی دنیا کو متاثر کیا۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم الشان خلافت کی جسے دنیا خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے اس سفر پر جہاں بہادری، قربانی، حکمت اور ایمانی جذبہ اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں۔ 1299 کا سال تھا۔ اناطولیہ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی جس کے سربراہ ایک بہادر اور نیک دل انسان تھے جنہیں تاریخ عثمان غازی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی عثمان غازی بعد میں ایک ایسی سلطنت کے بانی ثابت ہوئے جس نے 600 سال تک دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ اسی نسبت سے اس سلطنت کو عثمانی سلطنت یا خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جو ترکمن مسلمانوں پر مشتمل تھا۔ وہ بہادری اور انصاف کے اصولوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی قیادت میں ترک قبائل نے اتحاد کیا اور ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ ان کا مشن صرف زمینیں فتح کرنا نہیں تھا بلکہ اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانا تھا۔ عثمان غازی کے بعد ان کے بیٹے اورخان غازی نے ریاست کو مزید وسعت دی اور پہلی باقاعدہ فوج قائم کی۔ وقت گزرتا گیا اور عثمانی حکمرانوں نے اپنی سلطنت کو بڑھاتے بڑھاتے ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلا دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں پر حکومت کر رہی تھی۔ عثمانی تاریخ کا سب سے بڑا اور شاندار واقعہ 1453 میں قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ یہ عظیم کارنامہ سلطان محمد فاتح نے انجام دیا۔ قسطنطنیہ جو بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا، صدیوں سے مسلمانوں کے لیے خواب کی حیثیت رکھتا تھا۔ محمد فاتح نے اپنی حکمت، بہادری اور ایمان کی قوت سے وہ شہر فتح کیا جسے اسلامی دنیا کا نگینہ کہا جانے لگا۔ قسطنطنیہ کو بعد میں استنبول کا نام دیا گیا جو عثمانی خلافت کا مرکز بن گیا۔ خلافت عثمانیہ کا سب سے شاندار عہد سلطان سلیمان قانونی 1520–1566 کا دور تھا۔ ان کے دور میں سلطنت کی طاقت اپنی انتہا پر پہنچ گئی۔ وہ نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ انصاف پسند، قانون ساز اور علم و فن کے سرپرست بھی تھے۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ یورپ انہیں دی میگنیفیسنٹ یعنی شاندار حکمران کہتا تھا، جبکہ مسلمان انہیں سلیمان قانونی کے نام سے جانتے ہیں۔ عثمانی خلفاء کی ایک بڑی خوبی ان کا عدل و انصاف تھا۔ ایک عام کسان بھی اگر سلطان کے خلاف شکایت کرتا تو عدالت میں اسے انصاف ملتا۔ یہی وہ اصول تھے جن کی وجہ سے خلافت 6 صدیوں تک قائم رہی۔ عثمانی دور میں مساجد، مدرسے، لائبریریاں اور ہسپتال بنائے گئے۔ استنبول کی نیلی مسجد اور دوسرے عظیم الشان فن پارے آج بھی اس عظیم دور کی یاد دلاتے ہیں۔ فن تعمیر، خطاطی اور سائنس سب کو ترقی ملی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمزور قیادت، اندرونی اختلافات اور یورپی طاقتوں کی سازشوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جانے لگا۔ بالآخر پہلی جنگ عظیم 1914–1918 کے بعد خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ 1924 میں ترکی کے صدر مستفیض کمال اتاترک نے خلافت عثمانیہ کا باضابطہ خاتمہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عظیم اسلامی سلطنت کا باب بند ہو گیا جو 600 سال تک اسلام اور مسلمانوں کی شناخت بنی رہی تھی۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب ایمان، اتحاد، عدل اور قربانی کا جذبہ موجود ہو تو ایک چھوٹا سا قبیلہ بھی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بنا سکتا ہے۔ لیکن جب امت کمزور ہو جائے، آپس میں بٹ جائے اور دنیا پرستی میں کھو جائے تو کوئی بھی عظیم سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔